کیا ہو, پریشان کیا ہو, ہیوملیٹ کیا ہو, دنیا میں ذل ہوتا ہے, کنفرم بات, وہ دنیا میں خجل ہوتا ہے. اور والدین کا مؤدب بڑے ہی اس کے ماڑے حالات ہونا, کوئی نہ اس میں صلاحیت ہو, کسی نہ کام کا ہو, وہ نکل جاتا ہے آگے. یہ تو سوسائٹی میں اس طرح کے بڑے واقعات پھیلے ہوئے. یہ تو بھائی پکا ٹول ہے سکسیس کا. حضرت یوسف کی کہانی سٹارٹ ہی ادب سے ہوتی ہے. سکسیس کی اتنی بڑی کہانی والد کے ساتھ اچھے تھا. باقی وہ الگ بات ہے کہ والد اگر گناہ کا کہہ رہا ہے, نافرمانی کا کہہ رہا ہے, تو حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ والد سے نہیں بات مانی. تو گناہ میں تو کسی کی نہیں ماننی, چاہے وہ والد ہی کیوں نہ ہو. لیکن بہرحال ادب, احترام اور جو ان کا مقام ہے وہ تو بہرحال موجود ہے. تو ان کے سامنے دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما, جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تو یہ جی سیدھی سیدھی جنت ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے. جی چلیں جی. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. پھر وہ بھی کہ جو اپنے والد کو, والدین کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے, اس کو حج مبرور کا ثواب ہوگا. تو یہ ساری گیم ہی ایموشنز کی ہے, جذبات کی ہے, والدین کو لے کر. چلیں جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ دار کو اس کا حق. اچھا, سب سے پہلے اللہ, اس کے بعد آپ کے والدین جو آپ پہ حق رکھتے ہیں, اس کے بعد یہ کیٹیگریز اللہ نے بنائی ہے درجہ بدرجہ. پھر باری ہے رشتہ داروں کی. صلہ رحمی, لا يدخل الجنت قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. صلہ رحمی کی تلقین ہے, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, وآت ذی القربی حقہ, آپ کے قریبیوں کا زیادہ حق ہے. تو جس کو اللہ کی راہ میں پیسے دینے کا شوق ہے وہ دیکھے کہ میری فیملی میں تو نہیں کسی کو چاہیے, وہ ان کا زیادہ حق ہے. پھر وراثت میں بھی تو چیریٹی تو فیملی سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں, جن کی مدد کرنی چاہیے, تو وہ پہلے ان کا حق ہے, ان کی کرے زیادہ ثواب ہے. رشتہ دار کو اس کا حق دو. اور ہر خاندان میں جو تھوڑا سا سٹیبل ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی اس طرح کرنے لگ پڑے مدد, تو سوسائٹی سے ویسے ہی غربت ختم ہو جائے. ہر بندہ اپنی فیملی کی طرف دیکھے. رشتہ دار کو اس کا حق دو, اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. پھر یہ آخر میں اس کے بعد مسکین آتا ہے. مسکین اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن اس کی انا اس کو اجازت نہیں دیتی. سفید پوش لوگ جن کو کہا جاتا ہے, یہ جو باہر مانگنے آ جاتے ہیں, یہ اور ہیں جو سفید پوش ہے نا, یہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں, اور ان کا خود ہی پتہ لگانا ہوتا ہے کہ ان کی مدد کرنی ہوتی ہے. اور مسافر کو اس کا حق دو. فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. اب فضول خرچی کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ بھئی ایک بندہ جتنا نہیں کر سکتا نا اتنا خرچ کرے. ایک بندہ کروڑ روپیہ لگا سکتا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس کا کروڑ فضول خرچی نہیں ہوگا. 100 نہیں لگا سکتا لیکن اسے سوسائٹی میں ان رہنے کے لیے وہ لگاتا ہے 100, تو وہ فضول خرچی ہو جائے گا. یعنی کہ آپ نہیں لگا پا رہے, آپ کے بس میں نہیں ہے, تو کیوں اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہو. اور پھر وہ جو زیادہ لگا سکتا ہے اس میں شو آف نہیں ہے, اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے یا اپنی پروموشن میں, تو وہ کرے. اگر وہ کر سکتا ہے 100 باری کرے. غریبوں مسکینوں کو دے, زکوٰۃ اگر پوری کر رہے ہیں, باقی انجوائے کرے. اس کے پاس جتنے پیسے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, شو آف نہ ہو اور اپنی طاقت اور شہرت کا اظہار نہ ہو, دولت کا اظہار نہ ہو, تو اٹس اوکے کرے. تو لیکن یہ ہے کہ فضول خرچی یہ ہے, دوسری ڈیفینیشن فضول خرچی ایک تو یہ ہوگی. دوسری یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورتیں نہیں ہیں, مطلب جو ایویں چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے ضرورت, روٹی ضرورت ہے, کھانا, اچھا کھانا ضرورت ہے, اچھے کپڑے ضرورت ہے. اچھا کپڑا مہنگا ملتا ہے, لیں اگر اچھا ہے, ضرور 120 میں لیں. اچھی جوتی لیں, اچھے لگیں. خدا کو خوبصورتی پسند ہے, خدا خوبصورت انسانوں کو پسند کرتا ہے. اچھے کپڑے, اچھا سٹف بالکل ہونا چاہیے. لیکن جو چیزیں غیر ضروری ہیں, مطلب جن کے نہ ہونے سے بھی کچھ ہوتا ہے, ان پہ پیسے انواع بہانا, شوق, یہ ہے فضول خرچی. فار ایگزامپل گھڑی, اگر 10,000 کی گھڑی بھی ٹائم دے دیتی ہے تو بلا وجہ ہی 2-2 لاکھ کی گھڑی لینا, تو یہ فضول خرچی ہو جائے گی. یعنی کہ مطلب اس کی کوئی ایسی نیڈ نہیں ہے, اور آپ شوق کے نتیجے میں اتنا, یہ غیر ضروری ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ہی جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ضرورت سے زیادہ مہنگی اور بلا وجہ ہی, مطلب کوئی اس میں ایسی, لیکن وہ شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کریز کہ مہنگی شے لینی, یہ لوگوں کو بڑا ہوتا ہے. تو یہ فضول خرچی ہے کہ بھئی نیڈ آپ کی پوری ہو رہی ہے اور غیر ضروری چیز ہے اس پہ آپ انواعی خرچ کر رہے ہیں, تو یہ بھی فضول خرچی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے کسی پروڈکٹیو وے میں استعمال کریں. تو فضول خرچ جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. دیکھیں اگر بندہ جو ہے وہ بن کے سوسائٹی میں رہنا تو بڑی آسانی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ نہیں کر سکتے, جتنے ہیں
مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنے جوگے نہیں ہوتے اتنا بننے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں میں گیم بنانے کے لیے، یا ہمارے خاندان میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹیٹس اپنا مینٹین رکھنا پڑتا ہے. اوور کوٹ، اختر عباس کا افسانہ نا، اوور کوٹ، ہم اپنے کوٹ چڑھاتے ہیں اپنے اوپر، جو نہیں ہے وہ بنتے ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ جو بندہ جو نہیں ہے وہ بنتا ہے. پھر یہ خواتین میں بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جب بات کرتی ہیں تو ایکچولی اور شیکچولی جب کرتی ہیں نا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مطلب ان کا کوڑی لگتی ہے، مطلب بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ جو میک کر رہا ہو. ٹھیک ہے بولیں گفتگو میں انگلش بولیں لفظ، لیکن یہ جو لفظوں کو ہیر پھیر کو ایسے ویسے کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں. مطلب جو آپ نہیں ہیں وہ آپ بن کے دکھا رہے ہیں. تو نارمل رہیں، اٹس نارمل رہیں گے تو پرسکون رہیں گے. جو پینڈو ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر بندہ ہی پینڈو ہے. سرگودے میں تو سارے ہی گاؤں سے، سرگودے میں تو ہر بندہ ہی گاؤں سے، تو پینڈو ہونا کوئی ایشو نہیں ہے، شہری ہونا کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ ہیں وہ ہیں. اور بندہ جو ہو نا وہی رہے تو لوگ اسے پسند کرتے ہیں. نیچرل بندے کو پسند کیا جاتا ہے، فیک بندہ جلد ایکسپوز ہو جاتا ہے. جو نیچرل بندہ ہوتا ہے نا، جو ہوتا ہے وہ اس کو آن بھی کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، اس پہ راضی ہوتا ہے، تو اس کو پسند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو ہیں وہ رہیں، پرسکون رہیں گے، ایزی رہیں گے، بہت ساری ٹینشنوں سے آپ بچ جائیں گے. جو نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، بات ختم. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. یعنی نہیں دے سکتے تو بس نرمی سے ٹال دو، ڈانٹو نا. وہ جو وضحا میں بھی ہے نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آپ کو جتنا مرضی اریٹیٹنگ ہو، تنگ کرے، اسے کہ معاف کر دے بھائی، معاف کر دے، ڈانٹنا نہیں. کیونکہ یار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مطلب یہ انسان کی بڑی بدترین حالت ہے کہ وہ اس بات پہ مجبور ہو جائے. تو اس کو ایٹ لیسٹ نہیں دے سکتے تو ڈانٹنا نہیں، معافی مانگ لو. زیادہ تنگ کرے تو اس کو بھائی معاف کر دے، کہ ڈانٹو ڈانٹو. چل یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو. میانہ روی خیر الامور اوسطھا، کہ میانہ روی وہ بندہ بڑا ٹھیک رہتا ہے. وہ اچھا وہ بندہ، یہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہے نا وہ دیوالی ہوتے ہیں عیاشی کی وجہ سے. اکثر لوگ ان کا لائف سٹائل ہی ان کو اجازت نہیں دے رہا ہوتا. پیسے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لیکن اپنا لائف سٹائل یہاں پر کھڑا کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان. اکثر لوگ سوسائٹی میں اتنے لوگ ہیں کہ بس اس نے مجھے اچھا گفٹ دیا ہے تو اب میں نے بھی اس کو اسی لیول کا گفٹ دینا ہے، اور اگر اس لیول کا نہ دیا تو وہ مائنڈ کرے گا. مطلب یہ اس طرح کے مسئلے، اور ہم نے شادی پہ یہ دیا تھا تو اب ہم جا کے، اسی چکر میں لوگ اتنے پریشان ہیں، قرضوں پہ چڑھے ہوئے کہ وہ مینٹین کرنے کے لیے، وہ مینٹین کرنے کے لیے بھائی نہیں ہو رہا تو نہ کرو. اور اس وجہ سے ہمارا عذاب آیا ہوتا ہے. بھائی ایک تو بیلنس، کنجوسی نہیں کرنی اور فضول خرچی نہیں کرنی، درمیان میں. نہ تو اپنا ہاتھ، اچھا یہ بھائی کنجوس بندہ جو ہے نا، کنجوس بندہ، یہ کنجوسی جو ہے نا یہ کفر سے قریب ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بات کی تھی، ارأیت الذی یکذب بالدین، سورۃ 33 پارے کی، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے. اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم کو نہیں دیتا. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا. یعنی پیسے اس سے نہیں لگ رہے ہوتے. بخل جو ہے نا، بندہ مومن بخیل نہیں ہوتا پیسے کے معاملے میں بھی. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ مسئلے ہوتے ہیں لڑکے لڑکیوں میں، مفتے کے چکر میں رہتے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ بھائی میں دل کا امیر ہوں. بھائی جا پائی کام کرتے رہے، دل میں سے کی کرنا ہے، جیب جو کہ پیسے ہیں دس، میں دل کا امیر ہوں، میں دل کا. تو بھائی یہ کیا بات ہے دل کا امیر؟ وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جن کا دل اچھا ہوتا ہے، پیسے جیسے تو آتے جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو بھائی یہ پیسے نہ نکالنا ہوٹل میں جب بیٹھے ہوئے، اینڈ پہ یہی دل ہونا کہ دوسرا ہی دے دے، یہ بڑی گندی ہے. یہ اگر آپ میں مسئلہ ہے نا تو یہ ٹائم سے ہی ختم کریں. آگے بڑھ کے پیسے دینے چاہیے. بعض لوگوں کے دوست اس طرح کے حرامی ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ انہیں نہیں دینا ہوتا، تو ایسے موقع پہ تو چلو بندے کو پتہ سے لگ جاتا ہے. لیکن عموماً ایسے موقعوں پہ بندے کو ہمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اکثر لوگ بٹوا گھر میں رکھ کے آتے ہیں جان کے. ہے وہ ایک مسئلہ بھی تھا کہ دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے سے پہلے گھر میں بٹوا رکھنا حلال ہے کہ حرام. ایک مسئلہ پوچھا تھا کسی نے، یہ بہت گندی حرکت.
وہ میرے او یار رہ گئے کار پیسے یاد ہی نہیں رہا یار. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا یہ پرسنالٹی کا بیڑا غرق کرتی ہیں. یہ ایک حد تک شغل کی حد تک اچھی لگتی ہیں, زیادہ ہو جائیں تو آپ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. دوستوں میں بالخصوص اسی کو بھائی بھائی سارے کرتے ہیں جو بہرحال سخی دل کا ہو, دوستوں کے لیے آگے جان دینے والا ہو, کھلانے پلانے والا ہو. تو یہ کنجوس بندہ, پیسے بچانے والا بندہ, اور جو کسی نے کسی سے لے لیا تو اس کو ذہن نہیں رکھنا, یہ بندے کی پرسنالٹی کا بالکل ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ نا کنٹرول کر کے اگر مسئلہ ہے نا آپ نے تو ٹھیک کر لیں ٹائم سے. نہ تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر آئے جو, یعنی اتنا کھلا چھوڑ دو کہ خود پریشان ہو جاؤ, اور نہ ہاتھ گردن سے باندھ دو. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے. باقی یہ روٹی کا مسئلہ تو اللہ جس کو زیادہ دے دے, ٹھیک ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ بھئی اگر ہوٹلنگ کرنے کا شوق ہے تو جیب میں پیسے رکھے, نہیں تو نہ جائیں. نہیں ہے نا پیسے تو نہ جائیں. کیوں روٹی کھانے کا شوق ہے آپ, نہ جائیں, جب ہیں تو جائیں. تو یہ اچھی عادات ہیں, یہ بندے کی پرسنالٹی کو بناتی ہیں. تو یہ کنجوسی بڑی خطرناک چیز ہے اگر کسی میں آ جائے. اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے, انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. یعنی ابارشن کروا لینا یا اپنے بچے کی پیدائش کو روک لینا, دوائیاں کھا کے بچے کو مار دینا, یہ ڈراموں میں بڑا دکھایا جاتا ہے. تو یہ قتل ہے جی اولاد کا سیدھا سیدھا. اور اللہ نے اس لیے کہہ دیا کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے, ان کو بھی روٹی ہم نہیں دینی ہے. روٹی کے ڈر سے کرتے ہو نا, تو ہم نے رزق انہیں بھی دینا ہے اور تمہیں بھی, ٹھیک ہے. تو تم یہ ساری چیزیں رازق اللہ کے رازق ہونے کے اوپر نا یقین ہونے سے ہوتی ہیں. در حقیقت ان کا ایک قتل ایک بڑی خطا ہے. اور دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے جی, زنا کر لو. یعنی اس چیز سے بچنے کے لیے پھر لوگ زنا کرتے ہیں کہ یار اس طرح تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ زنا کی طرف جاتے ہیں. تو وہ یہ دیکھیں نا دونوں ساتھ ساتھ ہیں. زنا کے قریب نہ پھٹکو, اٹ مینس کہ وہ چیز جو آپ کو زنا کی طرف لے جائے وہ بھی حرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کوئی آنکھ سے زنا کرتا ہے, کوئی ہاتھ سے زنا کرتا ہے, کوئی کان سے زنا کرتا ہے, کوئی پاؤں سے زنا کرتا ہے, تو پھر ایک میں یہ بھی کہ دل سے زنا کرتا ہے. یعنی ہاتھ سے زنا کرنا عورت کو چھونا ہے, آنکھ سے زنا کرنا عورت کو دیکھنا ہے یا اپنے نامحرم کو, اور پھر اسی طرح پاؤں سے زنا کرنا عورت کی طرف چل کے جانا ہے. مطلب یہ سارے زنا کے درجے ہیں یہ جو انسان کرتا ہے. اور یہ پھر جس نے نامحرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا اس کی آنکھوں میں گرم سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آسمان سے گر جاؤں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں, لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ میری آنکھیں کوئی فحش منظر دیکھیں. پھر حضرت یوسف نے کیا کیا, 10 سالہ قید بامشقت قبول کر لی. اس زنا سے بہتر یہی. تو اس کے نتیجے پھر ایک حدیث ہے کہ جو بندہ نظر کی حفاظت کرنے کی پوری ٹریننگ کر کے شروع کر دیتا ہے نا کرنا, اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا کرتا ہے. حدیث ہے, اسے ایمان کا مزہ آتا ہے. تو یہ اس دور میں جہاں پر یہ جو ہے جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط. سہون نظر معاف ہے, قصدن نظر حرام ہے. تو یہاں پر کیا گانا ہے جی, پہلی نظر میں کیسا جادو کر دیا, تیرا بن بیٹھا ہے میرا. جی لو ایٹ فرسٹ سائٹ کی بڑی بات کی جاتی ہے کہ دیکھ وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ تو سب سے بڑی دھوکہ ہے. پہلی نظر میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے, کیا ہے, کہاں سے آئی ہے بیچاری, کس گاؤں میں جا کے رکشا پکڑ کے جائے گی, کوئی اندازہ نہیں ہے. مطلب لو ایٹ فرسٹ سائٹ پہ نہ آپ کو پرسنالٹی کا پتہ, نہ آپ کو کریکٹر کا پتہ. لو ایٹ فرسٹ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے, یہ تو کوئی بات نہیں. یہ بس دل کی حوث ہے. وہ اس عمر میں بندے کو جو نظر آئے بندے کو پسند آ جاتی ہے, تو اس کو لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا نام دے. اٹریکشن, یہ ساری حوث ہے, اٹریکشن ہے یہ مرد عورت کو. تو یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ تو بہت بڑا ڈرامہ ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. تو زنا کے قریب نہ پھٹکو, وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. قریب بھی نہ, یعنی یہ ساری چیزیں, بد نظری, ٹھیک ہے, یہ مخلوط محفلوں میں رہنا, ٹھیک ہے نا, بھائی کچھ نہیں ہوگا اور پھر ایک دم کچھ ہو جاتا ہے, تو پھر کچھ ہوتا ہے, پھر بات ختم ہوتی ہے. تو زنا کے قریب نہ پھٹکو, وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی
برا راستہ ہے۔ ایسی محفلوں سے دور رہیں جہاں پر لڑکا لڑکی دونوں پائے جاتے ہیں، ایسی محفلوں سے، ایسی پارٹی سے، ایسے کیفے سے یہاں سے دور بھاگ جائیں، نہیں تو کسی بھی ٹائم پیار ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ چلیں، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے بری کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے۔ قتل میں حد سے گزرنے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اور وہ سب ممنوع ہیں، مثلاً جوش انتقام میں مجرم کے علاوہ دوستوں کو قتل کرنا، یا مجرم کو عذاب دے دے کر مارنا، یا مار دینے کے بعد اس کی لاش پر غصہ نکالنا، یا خوب بہانے کے بعد پھر اسے قتل کرنا۔ اس کی مدد کی جائے گی کیونکہ اس وقت تک اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی تھی، اس لیے اس بات کو نہیں کھولا گیا کہ اس کی مدد کون کرے گا۔ ہجرت کے بعد جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو طے کر دیا گیا کہ اس کی مدد کرنا اس کے قبیلے یا اس کے حلیفوں کا کام نہیں، بلکہ اسلامی حکومت اور اس کے نظام عدالت کا کام ہے۔ کوئی شخص یا گروہ بطور خود قتل کا انتقام لینے کا مزاج نہیں ہے، بلکہ یہ منصب اسلامی حکومت کا ہے کہ حصول انصاف کے لیے اسے مدد مانگی گئی۔ ہمارے یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ بس اپنا ترجمہ سپیڈ چھوڑ دیں، جہاں جہاں کوئی بات کرنی ہوگی انشاءاللہ میں کروں گا، ہمارے پاس آلریڈی 4 بجے تک ٹائم ہے، سپیڈ کر لیں گے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہو۔ ان العہد کان مسئولا، عہد بھائی جو آپ نے چھوٹا وعدہ کیا ہے، چھوٹی موٹی کمٹمنٹ ہے یا کوئی بڑا وعدہ ہے، یہ دونوں عہد کے متعلق سوال ہوگا کہ بھی وعدے کے پکے رہیں، لا ایمان علی من لا امانۃ ہو، اگر آپ ایمانت دار نہیں ہیں نا، آپ میں کوئی ایمان نہیں ہے، ولا دین علی من لا عہد لہ، اور آپ کو عہد کا پاس نہیں ہے تو آپ کا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کمیٹڈ بندہ بڑا کام کا بندہ ہوتا ہے، ریلائبل بنے کہ جو بات کر دی ہے اس کا پکا ہے، ادروائز بات ہی نہ کریں۔ اگر عہد کیا ہے، بات کی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی وعدہ ہوا ہے تو یہ اس کا اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ ان العہد کان مسئولا، تو عہد کی پابندی کرو، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور برحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی بات کو سنی ہے۔ یہ وہی آیت ہے جی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو ان چیزوں کے پیچھے نہ لگو جن کا تمہیں علم نہ ہو، آنکھ سے جو دیکھتے ہو، کان سے جو سنتے ہو، دل کے اندر جو خیالات اور ارادے اور نیتیں پالی ہوئی ہیں، ان سب کی بات کو سنیے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، حدیث ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا، ذرہ برابر بھی غرور ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرور کی ہوتی ہیں 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے غرور جھاڑنا، میں بہتر ہوں، ایک ہوتا ہے جھاڑنا، مختلف طریقوں سے۔ ایک ہوتا ہے غرور نہ جھاڑنا لیکن اپنے آپ کو اندر ہی اندر کوئی چیز سمجھنا اور دوسرے کو ایزی لینا، اس دھوکے میں بہت ساری دنیا مبتلا ہے۔ خود پسندی جو ہے نا، کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں کوئی بڑی کمال چیز ہوں، یہ ہے غرور کی دوسری قسم، خود پسندی۔ اس میں وہ جھاڑتا نہیں ہے غرور، لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ضرور ہے۔ ٹھیک ہے جی، زمین میں اکڑ کرنا چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ چلیں، ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہے۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو معبود نہ بناٹو، ایک ہی خدا ہے، پھر آپ کا ایک ہی باس ہے، ایک ہی مالک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز آپ کو جو اللہ کی طرف آنے سے روکتی ہے، ایک گھر رب دا تے دوجا گھر یار دا، کیڑے پاسے جاواں گلا میں پچھاڑ دا، یار بھی نہیں بولتا تے رب بھی نہیں بولتا، یعنی وہ ایک جیسی دونوں کو چیز بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی محبوبہ کو بھی اور خدا کو بھی ایک ہی کیٹیگری میں رکھ رہا ہے۔ اب میں کس کی مانوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہی والے خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ سب سے بڑھ کے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی بات کے آگے کسی کی نہیں سنتے، کمپرومائز نہیں کرتے، چاہے وہ جتنا ہی قریبی اور محبوب ہو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ میرے رب نے تمہیں بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو یہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں، اپنے لیے یہ بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے تو وہ بیٹیاں اللہ کو دے دیتے تھے کہ اللہ
کیسی بری بات ہے کہ جو تم اللہ پہ جو ہے وہ دھرتے ہو، بڑی جھوٹ بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ چلے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دوری بھاگے جا رہے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے اور وہ بلند و بالا برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں ایک اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر بام سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سار زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھاٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ تک نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بے زیادہ چیز کوئی سخت تو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا۔ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں یعنی مومنین سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ ہاں جی، یقول التی ہی احسن۔ دیکھیں اب یہ ایک آیت ہے، اور کہاں ولگیرٹی اور کہاں گالی اور کہاں زوم والی باتیں اور کہاں جو ہے وہ لچر اور قسم کی باتیں۔ تو مومن لان تان اور فحش بکنے والا نہیں ہوتا، زبان بڑی میٹر کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اوندے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ زبان میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، یا پھر خاموش نہیں۔ اس طرح ایک حدیث ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر، اسے چاہیے کہ بہتر بھلی بات کرے یا خاموش رہے، اچھی بات کرے یا خاموش رہے، تو وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ الفاظ کا چناؤ، حضرت یوسف اور یعقوب ان دونوں کی وے آف ٹاکنگ آپ دیکھیں تو بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ جس میں گلہ نہیں ہے، شکر ہے اور اچھا انداز کلام، اچھی اردو سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ بیڑا غرق کر دیا رومن اردو نے، بیڑا غرق کر دیا بالکل۔ آپ یہ جو سب ٹائٹلز میں مختلف لوگوں نے میمز بنائی ہوتی ہیں تو وہ تقریر کے نیچے نا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اردو میں، وہ اتنی غلط اردو لکھی ہوتی ہے، اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، بالکل ہی آج کے تو بچوں کو آتی نہیں ہے، کوئی اسٹڈی نہیں ہے، کوئی مطالعہ ہی نہیں ہے، ریڈنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس ٹک ٹاک ہے لائف میں۔ تو اردو آپ جو زبان ہے وہ آپ کو بہت اچھی آتی ہے، زبان اچھے انداز سے بولیں گے تو آپ سے لڑکیاں امپریس ہوں گی۔ چلو، دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار دیکھو اور معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب کا عذاب ہی ہے ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔
چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے نبی, ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے, اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے, ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا. ہم انہیں تنبیہ پر زقوم کا جو درخت ہے, کیکٹس ٹائپ کا یہ درخت ہے جو کانٹوں والا درخت ہوتا ہے نا, وہ بالکل ہی کانٹے اس پہ لگے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنمیوں کو کھلانے کے لیے دیا جائے گا. وہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جہنم میں کیسے درخت اگے گا, تو اللہ نے کہا ہے کہ زقوم کا درخت ہوگا جہنم میں, تو یہ جہنمیوں کا کھاجا ہوگا, کھانے کے لیے دیا جائے گا. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں, مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کیے جاتی ہے. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح, کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اس سے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے خونی کر ڈالوں. شیطان دشمن جو ہے نا, دشمن جو کٹر دشمن ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے وہ آپ کی نسلوں کا بھی دشمن ہوتا ہے, بچوں تک کا دشمن ہوتا ہے. تو یہ یہی الفاظ ہے شیطان کے, میں قیامت تک مہلت دے, میں اس کی پوری نسل کی بے خونی کر ڈالوں گا, ان کے بچوں کو بھی خراب کر دوں گا, بیڑا گر ان کا بھی بیڑا گر کر دوں گا. بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے, ان پر اپنے سوارے اور پیادے چڑھا لا, مال اور اولاد میں سے ان کے ساتھ سانجھا لگا, اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس, اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا, اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. وہی نا, یہ وہی بات آ گئی کہ مشکل میں جب تم ہوتے ہو, سمندر میں پھنستے ہو, یہ ایگزیکٹلی ذکر آ گیا, تو تمہارے سارے خدا گم ہو جاتے ہیں. تم نہ لات کو پکارتے ہو نہ عزا کو پکارتے, تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتے. سمندر کی طوفانی ہواؤں, طوفانی پانی سے, اور یہ جو ہے یہ جو آ رہی ہیں لہریں, طوفانی لہریں, ان سے اللہ ہی بچا سکتا ہے, کوئی خود تو بچا نہیں سکتا. تمہارے سارے خدا گم ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے, یہ انسان کا معاملہ ہے, مشکل جب آتی ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے. انسان کی سائیکالوجی ہے, وہ اللہ کو پکارتا ہے, لیکن جب گزر جاتا ہے مشکل وقت, آسانی آ جاتی ہے, جب وہ تم کو خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ خشکی پہ اللہ نہیں تمہیں کچھ کہہ سکتا. یعنی سمندر میں تم پھنس کے اللہ کو پکارتے ہو, تو خشکی پہ یا امن میں یا خوشحالی میں گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہاں بھی اس ٹائم بھی اللہ مجھے کچھ کر سکتا ہے. یعنی کہ تو یہ انسان کی عجیب سی کیفیت ہے کہ پھنستا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہاں سے بچ جاؤں, اور جب آسان حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس ٹائم بھی تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہوں, یا مار سکتا ہوں, یا تمہارا برا انجام کر سکتا ہوں. چلیں جی. یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ. اور کیا تم اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے, اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی, اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا, اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہماری انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. جس بندے کو دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اٹ مینس کہ وہ بچ گیا, اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا ہو آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا, بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. جس طرح اندھے کو راستہ نہیں ملتا تو ان کو صراط مستقیم راستہ پانے میں یہ اندھوں سے بھی زیادہ ناکام ہو جاتے ہیں جو دنیا میں دین کو دیکھ کر اندھے ہو جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے.
تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا۔ دیکھ لیں جی، نبی جس کے متعلق ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم بچ جائیں گے ان کی سفارشوں سے، وہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلطی کی تو آپ کو دوہرا عذاب، کیونکہ آپ نبی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کافروں، یہ کافر طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، ان کی طرح طرح کی ڈیمانڈ ہے، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، یہ دین کا حکم ٹھیک نہیں ہے، اس کو ایسے کر لیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھا کہ آپ بالکل بھی ہلے نہیں ہیں وہاں سے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی جھکتے کافروں کی باتوں کی طرف کہ چلے تھوڑا سا ان کے لیے، تو کیا ہوتا؟ تھوڑا سا بھی جھکتے، کمپرومائز کر جاتے، دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیتا، آخرت میں بھی دوہرا عذاب دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے۔ تو بھائی یہ اللہ کا قانون ہے اور اس قانون کی زد میں ہر کوئی ہے۔ اور بھائی اتنا تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے، اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے، ان ثبتنا کا دین پر، دینی کام پر، تو یہ جو ارد گرد کے لوگ باتیں کرتے ہیں اور یہ جو کلچر، سوسائٹی اور معاشرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں مضبوط رکھا ہے تو تم ان کی طرف ذرا سا جھک جاتے، اور ہم جھکے پڑے ہیں۔ ہم نے جناب دوستیوں میں، رشتہ داریوں میں، کہاں ہم نے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا۔ بڑی سخت آیت ہے جی، بڑی سخت آیت ہے۔ پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے، اللہ کے مقابلے میں نبی کے پاس بھی کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایسا ہوگا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ نبی بھی ہلکی سی لغزش کرے گا تو اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہور ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ قرآن مشہودہ یعنی اس کی شہادت دی جاتی ہے، اس کی گواہی دی جاتی ہے، اس وقت میں تو ویسے ہی فرشتوں کا بڑا نزول ہوتا ہے نا، کہ جو فجر کی نماز میں باقاعدہ لمبی تلاوت کی جاتی ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ اس ٹائم قرآن کی تلاوت افضل ہے۔ تو ہم پیچھے سے امام کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یار رکوع کیوں نہیں جا رہے ہیں جی، تو وہ امام صاحب قرآن کی بات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز، فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے کہیں تو صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کہیں اس کے مختلف اجزاء میں سے کسی جز کا نام لے کر پوری نماز مراد دی گئی ہے، مثلا تسبیح، حمد، ذکر، قیام، رکوع، سجود وغیرہ۔ اس طرح یہاں فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا مطلب محض قرآن پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں ضمناً یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ نماز کی اجزاء سے مرکب ہونی چاہیے، اور ان اشارات کی رہنمائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وہ حیت مقرر فرمائی جو مسلمانوں میں رائج ہے۔ قرآن فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں، یعنی اس ٹائم وہ اس کی شہادت دی جاتی ہے، خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں فجر کے اوقات میں، اس لیے کہتے ہیں فجر کے بعد قرآن پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ احادیث میں بتصریح بیان ہوا ہے کہ اگرچہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کی گواہ ہیں، لیکن جب خاص طور پر نماز فجر کی قیرت پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں طویل قیرت کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس کی پیروی صحابہ کرام نے کی اور بعد کے ائمہ نے اسے منتخب قرار دیا۔ اس آیت میں مجملاً یہ بتایا گیا ہے کہ 5 وقتہ نماز جو معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی، اس کے اوقات کی تنظیم کس طرح کی جائے۔ چلیں جی، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ایٹھتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے۔ یہاں دیکھیں جی، یہ ایک آیت ہے، دعا کرو پروردگار ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور میری مدد کر اقتدار کے ساتھ، یعنی میرے پاس اتھارٹی ہو، حکومت ہو، طاقت ہو، تاکہ میں تیرے احکام کو نافذ کر سکوں۔ یعنی نبی نے اللہ تعالیٰ سے حکومت، اختیار اور طاقت مانگی ہے، یہ دعا ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو اسلام اختیار چاہتا ہے تاکہ اسلام کا نفاذ ہو سکے, اور اپنی طرف سے ایک یعنی صرف یہ میٹھے میٹھے بول اور بیانات اور جنت کے وعدے یہی کافی نہیں ہے. اسلام اپنے آپ کو نافذ کرتا ہے ایک سسٹم کے طور پر. ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل تو مٹنے ہی والا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے, اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ پھر انسان کی سائیکالوجی بیان کی گئی ہے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے اور ہمیں بھول جاتا ہے, اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اور تمہارا رب جانتا ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے, مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے, یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. لیکن ہمیں یہ معنی تسلیم کرنے میں سخت تعامل ہے, اس لیے کہ یہ معنی صرف اس صورت میں لیے جا سکتے ہیں جبکہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے اور سلسلہ کلام سے بالکل الگ کر کے اس آیت کو ایک منفرد جملے کی حیثیت سے لے لیا جائے. ورنہ اگر سلسلہ کلام یعنی جو بات چلی آ رہی ہے میں رکھ کر دیکھا جائے تو روح کو جان کے معنی لینے سے عبارت میں سخت بے ربطی محسوس ہوتی ہے, اور اس امر کی کوئی معقول وجہ سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پہلے 3 آیتوں میں قرآن کے نسخہ شفا ہونے اور منکرین قرآن کے ظالم اور کافر نعمت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے, اور جہاں بعد کی آیتوں میں پھر قرآن کے کلام الہی ہونے پر استدلال کیا گیا ہے, وہاں آخر کس مناسبت سے مضمون آ گیا کہ جانداروں میں جان خدا کے حکم سے آتی ہے. ربط عبارت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی ہے, وحی لانے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. مشرکین کا سوال دراصل یہ تھا کہ یہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد تم سے یہ لوگ روح یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ حصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے, مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کم بہرا پایا ہے کہ انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعے سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں سمجھتے. یعنی یہاں روح سے مراد ہے وحی. چلیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے, پھر تم ہمارے مقابلہ میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکیں گے, چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. یعنی اللہ نے نبی کو بھی کہہ دیا کہ یہ قرآن آپ بھی خود نہیں بنا سکتے, یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ آپ کو نازل کرتا ہے, اگر اللہ اس کو روک لے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کوئی اور انسان اور کوئی جن بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں. یہ خالص اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے ایک بندے پر وحی کیا ہے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا, مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے, اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے, یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہر رواں کر دے, یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے, یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے, یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے, یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں مگر جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار, کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بشر کو ہی پیغمبر بنانا تھا. اب زمین میں فرشتے اگر ہوتے تو فرشتے کو بھیجتے. ظاہر ہے آپ انسان ہو تو آپ میں کسی فرشتے کو یا کسی خلائی مخلوق نے تو آگے پیغمبر نہیں بننا تھا. اوبیسلی انسانوں میں انسان کو ہی چن کر پیغمبر بنانا تھا. تو اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے, وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا.
ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اونھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ جب کبھی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس آگ کو بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا تھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے تو ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، انسان ظالم واقع ہوا ہے، انسان ناشکرا واقع ہوا ہے۔ یہ انسان کی ساری جو ہے نا صفات اللہ نے بیان کی ہیں، اور یہاں پر کہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سال زیادہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمان کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے نبی تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع در موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جی دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، ان میں کیا تھی؟ یہ عصا تھا، اژدہا بن جانا، ید بیضا یعنی ہاتھ کا روشن ہونا، جادوگروں کے جادو کو برسر عام شکست دینا، اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط برپا ہو جانا، یکے بعد دیگر طوفان، ٹڈی دل، سرسریوں اور مینڈکوں اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا، یہ تھی جی 9 نشانیاں۔ اچھا قرآن یہ ٹھہر ٹھہر کے نازل ہوا ہے جسے آپ سناتے ہو، یعنی قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، اور یہ مطلب جو حالات تھے ان کے مطابق یہ قرآن ہوتا تھا، یعنی ایک ہی دم نازل ہو جاتا۔ تو ایک تو قرآن اتنی بھاری کتاب تھی، ایک بشر پر یہ ایک دم نازل بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو حالات چل رہے تھے اس کے مطابق لوگوں کو سکھایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا تھا۔ تو یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اور مومنین کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رو پڑتے ہیں۔ پچھلی آیت پڑھنے کا ترجمہ ہے اس کا۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے جی، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی یہ مومن کا یہ رویہ ہے کہ قرآن سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، خوف خدا بڑھتا ہے، وہ مزید اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن کے نتیجے میں انسان میں بغاوت پیدا ہو یا کوئی فرق نہ پیدا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کو زنگ لگ گیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آیت سجدہ، یہ پہلے 13ویں بارے میں بھی سجدہ آیا ہے جی، تو یہ سجدے کرتے رہا کریں، یہ واجب ہوتے ہیں۔ تو یہ 9ویں میں آیا ہے، 13ویں میں آیا ہے، 14ویں میں بھی آیا ہے، 14ویں میں ہے جی، ہاں 14ویں میں بھی ہے اور 15ویں میں بھی آیا ہے۔ اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو، اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ لے جی یہ تھی جی ہماری سورہ بنی اسرائیل۔ 15واں سپارہ ہمارا آدھا ہو گیا جی۔ سورہ کہف ہے جی، یہ
اس کی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے جی. یہ جو پڑھتا ہے جمعے کو اگلے ہفتے تک نور کی روشنی ہو جاتی ہے، اور اس پہ کئی حدیث ہیں. تو سورہ کاف کی اہمیت، اور سورہ کاف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں چاہیے، پہلی 10 یا آخری 10، اور ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، بڑی ان کی فضیلت ہے. تو یہ چونکہ فتنوں کا دور تھا اصحاب کاف والا بھی، تو اس فتنے سے جو شدید فتنے کا دور تھا، اس شدید فتنے کے دور میں یہ چند نوجوان تھے جو فتنے سے بچ گئے تھے. تو اس طرح شدید فتنوں کا دور اب بھی ہے، تو ایسی صورت میں یہ سورہ کاف انسان کو فتنوں سے محفوظ رکھتی. چلیں جی، بسم اللہ. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹھیٹ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے بڑا ہی اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اچھا یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پڑھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار نا، یہ غار میں جا کے چھپے تھے یہ کچھ نوجوان تھے، تو اس سے اس کا نام منسوب ہے. یہاں سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہیں. مکی زندگی کو ہم نے 4 بڑے دوروں میں تقسیم کیا ہے، جن کی تفصیل سورہ انعام کے دیباچے میں گزر چکی ہے. اس تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور تقریباً 5 نبوی کے آغاز سے شروع ہو کر قریب 10 نبوی تک چلتا ہے. اس دور کو جو چیز دوسرے دور سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے دور میں تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریک اور جماعت کو دبانے کے لیے صرف تضحیک اور استہزاء اور اعتراضات اور الزامات اور تخویف اور اطماع اور مخالفانہ پروپیگنڈا ہی کیا تھا. تیسرے دور میں یہ ظلم و ستم اور ٹارچر پر آ گئے تھے. دوسرے دور میں مکی زندگی کے بس مذاق، پروپیگنڈا، تضحیک کرنا، استہزاء کرنا، لوگوں کو ان کے خلاف کرنا، بات یہاں تک تھی. لیکن ابھی تو گرد پیروں تک ہے، بالوں تک نہیں آئی. تو اب تو یہ جو معاملہ بہت آگے نکل گیا تھا. اب تو وہ ٹارچر اور اذیت اور اسلام کا نام لینے پر جو ہے وہ شہید بھی بڑے بڑے ہوئے. پھر وہ ظلم و ستم کی داستانیں ہیں حباب پر، اور جو ہے وہ کوئلہ رکھ دینا اور جناب رسیوں سے باندھ کر اور بوری میں بند کر کے دھواں دینا، کس طرح کے وہ دھوپ میں کھڑا کر دینا اور ساری زندگی. اور پھر حضرت بلال کے اوپر جو ہے وہ ریت پہ لٹا کر اوپر پتھر رکھ دینا. تو یہ طرح طرح کے انہوں نے پھر ظلم کیے. تو یہ تیسرا دور تھا جب مسلمانوں پر باقاعدہ ظلم شروع ہو گیا تھا. تو یہ اس دور میں سورہ کاف نازل ہوئی کہ یہ اس دور کی تصویر بیان کرتی ہے کہ سورہ کاف میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی دور تھا. تو وہ قرآن کنیکشن بنا رہا ہوتا ہے جب وہ نازل ہو رہا ہے موجودہ حالات سے. اچھا، الزامات، تخفیف اور اعتماد مخالفانہ پروپیگنڈے پر اعتماد کر رکھا تھا، مگر اس تیسرے دور میں انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ، معاشی دباؤ کے ہتھیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کیے. معاشی طور پہ جو ملک کہتے ہیں نا آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کی معیشت کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، تو معاشی بائیکاٹ، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ملک چھوڑ کر حبشہ کی طرف نکل جانا پڑا، اور باقی ماندہ مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں محصور کر کے ان کا مکمل معاشی بائیکاٹ کر دیا. 3 سال شیب ابی طالب میں رہے ہیں اللہ کے نبی، اور وہاں پر جو ہے وہ اون سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو کھا کے گزارا کیا. تو معاشرتی یعنی کہ دین پہ قائم رہے ہیں چاہے معیشت بالکل گر گئی. دیکھ لیں بالکل معاشی طور پر بالکل ان کے پاس کھانے کو بچے کچھ نہیں تھا، لیکن یہ دین پر قائم رہے. تاہم اس دور میں 2 شخصیتیں ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ ایسی تھیں جن کے ذاتی اثر کی وجہ سے قریش کے 2 بڑے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے. 10 نبوی میں ان دونوں کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ دور ختم ہو گیا، جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، کہ جس میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تو غم کا سال اس کو کہا جاتا ہے. کہ یہ 2 بڑے سپورٹر تھے بہرحال کئی حوالوں سے اللہ کے نبی کے. تو یہ دور ختم ہو گیا اور چوتھا دور شروع ہوا جس میں مسلمانوں پر مکے کی زندگی تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ آخری کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانا پڑا. سورہ کاف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت تو اختیار کر لی تھی مگر ابھی ہجرت حبشہ واقع نہ ہوئی تھی. اچھا، اس پہ ایک سورہ کاف بنیادی طور پر یہ 4 کہانیاں، ٹھیک ہے جی. ایک کہانی میں ہے جی ٹرائل آف فیتھ، ایمان کا امتحان ہے. دوسری کہانی میں دولت کا امتحان ہے، ٹرائل آف ویلتھ. تیسری کہانی میں نالج کا امتحان ہے، اور چوتھی کہانی میں طاقت کا امتحان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس نے طاقت دی اللہ اس کو بھی آزماتا ہے، اللہ ایمان کو بھی آزماتا ہے، اللہ دولت
مند کو بھی آزماتا ہے، اللہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کو بھی آزماتا ہے۔ تو یہ 4 ٹرائلز ہیں جو 4 کہانیاں ہیں اس کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے اوپر یہ ایک بڑی مختصر سی ایک ویڈیو ہے، وہ انہوں نے بنائی بھی ہے، سورہ کہف کی جو تفصیل بیان کرتی ہے، اس میں یہی انہوں نے بات کی ہے کہ بنیادی طور پر 4 کہانیاں جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ پہلی کہانی تھی جی ٹرائل آف فیتھ۔ دا اسٹوری شوز اس ہاؤ اللہ پروٹیکٹس دا رائٹیس ہو بلیو ان ہم نو میٹر ہاؤ ہارڈ دیئر سچویشن از۔ یعنی ٹرائل آف فیتھ میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ایمان پر پکا رہ جائے اس کو مختلف چیلنجز سے اور آزمائشوں سے بچا لے جاتا ہے، جتنی مرضی مشکل صورتحال ہو، اگر وہ ایمان کا ثبوت دے اور ایمان کے لیے قربانی دے۔ اسٹوری نمبر 2 ٹرائل آف ویلتھ۔ This story is a lesson to those who are arrogant about their wealth and forget that it is Allah who provides for them and He can take it all away۔ یعنی جو اپنی دولت پر یا رزق پر غرور کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ نے دیا ہے وہ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ یہ 2 دوستوں کی کہانی تھی جس میں ایک غریب تھا اور ایک بہت امیر تھا۔ ٹرائل آف نالج۔ یہ جی حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا میں نبی ہوں تو میرے پاس ہے، آئی ایم دا موسٹ لرنڈ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی تربیت کے لیے ان کی ملاقات کرائی خضر سے، جن کو کئی زیادہ علم تھا حضرت موسیٰ سے، کئی زیادہ علم تھا۔ حضرت موسیٰ کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، تو وہ علم کا امتحان، علم کے نتیجے میں جو ہے انسان میں کوئی چیز نہ پیدا ہو۔ ٹرائل آف پاور۔ البیکہی کی حدیث ہے کہ whoever reads سورہ کہف on Friday, Allah will bestow upon him light from one Friday to the next۔ one path۔ یہ جی 4 کہانیاں جی 4 طرح کی آزمائش جو بیان کر رہی ہیں۔ بسم اللہ کریں جی۔ اور ہوئے 3:30 ہو گئے، دیکھیں پھر جتنا ہو گیا۔
बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं। अच्छा तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये इस तालीम पर ईमान ना लाए। वाकया ये होता है दाई को परेशानी होती है कि वो गम के मारे, हालत ये होगी थी अल्लाह के नबी की कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे, इतना मगमूम है कि ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते ये लोग। और यही जज्बा होना चाहिए हर इंसान के लिए एक दाई का कि भाई इसको दीन की तरफ आना चाहिए, ये क्यों अपने आप को जो है वो अल्लाह के अज़ाब की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। तो ये जब दर्द होगा, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है, जब ये वाला दर्द होगा तो फिर जो है इंसान के अंदर ये दावत का एहसास। लोग कहते हैं दावत देना बड़ा मुश्किल है, नमाज रोज़ा काफ़ी होता है। तो अगर आपको दर्द हो वाकई कि भाई दीन पे जो नहीं चल रहा है, अल्लाह का जो नाफरमान है उसका अंजाम क्या है, तो फिर दावत देना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले। अल्लाह कह रहा है कि इतना परेशान ना हो, ये अल्लाह के मामले हैं, जो नहीं ठीक हो रहा वो नहीं ठीक हो रहा, ये अल्लाह के फैसले। अगर ये इस तालीम पर ईमान न लाए, वाकया यह है कि जो कुछ सरसमान भी ज़मीन पर है इसको हमने ज़मीन की जीनत बनाया है ताकि लोगों को आजमाएं इनमें से कौन बेहतर अमल करने वाला है। आखिरकार इस सब को हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या तुम समझते हो कि गार और कतबे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे? जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गजीर हुए और उन्होंने कहा कि परवरदिगार हमको अपनी रहमत खास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे, तो हमने उन्हें इसी गार में थपक कर साल हा साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखें कि उनके दो गिरोहों में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक शुमार करता है। ये ऐसी कमाल आयत है, मतलब इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि वो अल्लाह ताला को इनसे मोहब्बत पड़ी थी। अगर इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अल्लाह ताला कह रहा है कि इन्होंने मेरे लिए घर बार छोड़ा, घर बार छोड़ दिया था इन्होंने, मतलब भाग गए थे, इनको गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए थे, पकड़ के इनको इबरतनाक सजा होनी थी, बस ये इनका काम रह गया था। मुशरिक बादशाह था, अपनी शिरक और रूज पर था। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इन्होंने जब मेरे लिए कुर्बानी दी तो फिर जिस तरह हज़रत अबू बकर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद ना डिस्टर्ब होने के लिए, वो जो बिच्छू ने काटा था, जिसने भी काटा था, तो मूवमेंट नहीं की थी, यहाँ पर अल्लाह उन बंदों की नींद ना डिस्टर्ब होने के लिए क्या क्या कर रहा है। सूरज को कहे तू साइड पे हो जाओ, इधर धूप नहीं आनी चाहिए, मेरे बंदे सो रहे। कुत्ते को कहे तू बाहर खड़ा हो जाए, कोई बंदा ना यहाँ पर आए, मेरे बंदे आराम कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये अल्फाज है फज़रबना अला आज़ानिहिम, हमने उनके कानों पर थपकी दी, सो जा सो जा सो जा। अल्लाह अपने इन बंदों को थपकी दे के सुला रहा है जैसे माँ अपने बच्चे को सुलाती है। क्या दर्जा है, क्या दर्जा है। अल्लाह के लिए कुर्बानी के नतीजे में फिर अल्लाह किस तरह मोहब्बत करता है अपने बंदे से। मतलब जिस तरह वो अब्बा जान सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए, खामोश हो गए। सूरज को कह दिया इधर धूप नहीं आनी चाहिए, ये मेरे बंदे सो रहे हैं, और ये फिर कितने सदियाँ सोते रहे। तो अल्लाह ताला ने उनके आराम का बंदोबस्त किया। अल्लाह अपने नेक बंदों के आराम का बंदोबस्त करता। फज़रबना, हमने थपकी दी उनके कानों में कि सो जा सो जा सो जा, अब हर गम से पाक हो जा। तुमने अल्लाह के लिए जो है ना कर दिखाया, तुमने अल्लाह के लिए जो गम बर्दाश्त किया ना, अब हर गम से पाक हो। तो ये जी कहानी है। पढ़ नहीं यहाँ पर क्या हुआ जी। हम उनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए वाह थे। वाह वाह वाह, वो चंद नौजवान थे। चंद ही नौजवान होते हैं, ये सर्वोदय यूनिवर्सिटी में भी चंद ही नौजवान होंगे, ज़्यादा नहीं होते। हर दौर में चंद नौजवान रहे। अक्सर अन्नासी ला यालमून, ज़्यादा लोग कुरान क्लास में नहीं आते, ज़्यादा लोग बात नहीं मानते, ज़्यादा लोगों को ये टेंशन नहीं है। उनके मसले ही हो रहे हैं, उनका मसला लड़की है, उनका मसला सेमेस्टर है, उनके और इशूज़ है, आखिरत जहन्नुम के अज़ाब से बचने, ये टेंशन ही नहीं है उनकी। चंद नौजवान थे जो अपने रब पर, और वही चंद नौजवान कामयाब है, बाकी सारी दुनिया फेल है। ये बिल्कुल डंके की चोट पर पत्थर पर लकीर है कि वही चंद नौजवान हर दौर में कामयाब रहे हैं। ये चंद नौजवान थे, इन्नहुम फित्या, जो अपने रब पर ईमान ले आए थे, और हमने इनको हदायत में तरक्की बख्शी थी। ईमान लाए तो अल्लाह ताला ने इनको तरक्की बख्शी, इनको हदायत मजीद दी। हमने उनके दिल उस वक़्त मजबूत कर दिए, यानी अल्लाह ताला ने फिर हिम्मत दी। दौर बड़ा मुश्किल था भाईजान, बड़ा मुश्किल दौर था। हमने इनके दिल उस वक़्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया हमारा रब तो बस वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है, हम इसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे।
اب یہ واقعہ یہ ہے کہ دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا پرانے دور کا، بہت ظالم تھا، اور اسے پتہ چل جاتا تھا نا کہ میرا بندہ تھوڑا سا بھی یہ کوئی میرے خلاف کہیں بات ہوئی ہے، میری حکومت کے خلاف، میری پالیسیز کے خلاف، میرے خلاف، ایجنسیاں اس نے چھوڑی ہوئی تھی بہت زیادہ پورے ملک میں، کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری بیوی ایجنسیوں کی ہے، اس قدر گھروں کے اندر ایجنٹ تھے، ہر بندہ ہی بادشاہ کا ایجنٹ تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کب کہاں کوئی تھوڑی سی بھی بادشاہ کے خلاف بات کر دوں، اور پھر سزا دیتا تھا عبرت ناک، جلا دیتا تھا، ٹکا بوٹی کر دیتا تھا بڑے دربار میں کہ اس نے میرے خلاف بات کیوں کی۔ یہ وہ دور تھا دقیانوس کا۔ اس میں کچھ نوجوان ہوا کیا کہ شراب و کباب کی محفل لگی ہوئی تھی، واقعہ اس طرح آتا ہے کہ بادشاہ کو خبر آئی کہ ساتھ والی قوم آپ پر حملہ کرنے لگی ہے، تو بادشاہ نے جو سر پر تاج پہنا ہوا تھا نا، وہ خبر سن کے وہ کانپ گیا اور اس کے سر سے تاج گر گیا۔ تو یہ جو نوجوان تھے، اب میں پھر بتا رہا ہوں، یہ وزیروں کے بیٹے تھے، یہ بادشاہ کے قریبی ساتھیوں کے بیٹے تھے، یہ 7 تھے، یہ 5 تھے، یہ 12 تھے، یہ جتنے بھی تھے۔ تو انہوں نے اس واقعے پہ غور کیا کہ یہ بادشاہ جو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور ایک طرف اپنے آپ خدائی کا دعویٰ، ایک طرف شراب و کباب، عورت ناچ رہی ہے، عورتیں ناچ رہی ہیں، شراب و کباب کی محفل ہے، تو یہ ایک دشمن قوم کے حملے کی خبر سن کے کانپ گیا اور اس کا تاج سر سے گر گیا، یہ کیسا خدا ہے؟ ان کے ذہن میں گڑبڑ اور وہ ہلچل مچ گئی کہ یہ سم تھنگ از رانگ، یہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا ایسے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ان کے دوست تھے نا، ایک کو یہ محسوس ہوا، اس نے رات کو اپنے دوستوں کو بلایا، اس نے کہا کہ یہ جو صبح بادشاہ کے دربار میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، کیا تم نے اس پہ غور کیا؟ یہ مطلب یہ ایک طرف خدائی کے دعوے اور ایک طرف دشمن سے کانپ کے ڈر جاؤ۔ باقیوں نے کہا ہم نے بھی غور کیا۔ اب یہ سارے نوجوان بڑے عیاش، انجوائے کرنے والے، پریویلیج قسم کے لوگ، ٹھیک ہے نا، تو تگڑے قسم کے وزیروں کے بیٹے، تو یہ سارے اسی طرح کے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی محسوس تو کیا، تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ خدائی کا دعویٰ اور ایک طرف۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ خدا اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے، یہ خدا ہے۔ پھر انہوں نے کوشش کی، پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹرگل کی، ٹریولنگ کی، آگے پیچھے گھومے پھرے، تو انہیں ایک بزرگ ملا ایک غار میں جو توحید پر قائم تھا۔ وہ دور تھا شرک کا، بت پرستی کا۔ ایک بزرگ کہیں کسی غار میں توحید پر قائم تھا، تو یہ اس سے ملے۔ انہوں نے پھر اس کو دین پڑھایا کہ یہ ہے اللہ، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ انہوں نے اس سے دین سیکھا۔ پھر جب دین سیکھ لیا، جب قرآن کلاس اٹینڈ کر لی، تو پھر اپنے شہر میں جا کے انہوں نے دین کی دعوت کے کام کا آغاز کیا کہ اب ہم نے کرنا ہے۔ اور جہاں پر تھوڑی سی کوئی بات بھی کرے تو سامنے کیا ہے کہ عبرت ناک موت ہے، جلا دے گا، مار دے گا، پتہ نہیں کس طرح مارے گا۔ انہوں نے جناب دعوت شروع کر دی، انہوں نے پلاننگ کی، انہوں نے پوری لابی بنائی، انہوں نے جناب طرح طرح سے لوگوں کو پکڑ کے بات سمجھانا شروع کی۔ خبر پھیل گئی، ایجنٹ ہی بڑے تھے، ایجنسیاں ہی بڑی، پھیل گئی خبر، پتہ چل گیا۔ اب بادشاہ کے چونکہ یہ قریبی وزیروں کے بیٹے تھے، تو بادشاہ نے ان پہ تھوڑا سا رحم یہ کیا کہ ان کو کہا کہ بھائی وزیروں کو سمجھاؤ اپنے پترا نے کیڑے کام لگ گئے۔ وزیر تھے نا، تھوڑی سی سانی کی نہیں تو یہ تو اڑا دیتا۔ تو والدین نے سمجھایا، نہیں مانے، کام جاری رکھا۔ پھر ان کو آخری الٹیمیٹم دیا کہ ان کی اب گرفتاری کے وارنٹ جاری ہیں، نہیں مانیں گے تو یہ وہ لمحہ بیان کیا ہے کہ جب یہ کھڑے ہو گئے، اذ قاموا فقالوا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، نہیں مانتے۔ بادشاہ کے دربار میں یہ کھڑے ہو گئے، جب ان کو پکڑ کے حاضر کیا گیا نا کہ یہ ہے مجرم جو ایک نیا دین اور نئی باتیں اور نیا کلچر لے کے آ رہے ہیں، کسی اور خدا کی بات کرتے ہیں، تو جی پکڑے گئے تو انہیں کہہ دیا کہ بھئی یا تو باز آ جائے یا آپ کو سنسار کر دیا جائے گا، یہ آگے بیان کریں گے، آپ کو عبرت ناک موت دی جائے گی، رجم کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ تو یہ چونکہ بڑے لوگوں کے بیٹھے تھے تو تھوڑی سی ان سے گنجائش پیدا کی۔ اب یہ جب لمحہ آیا تو یہ یہاں سے انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ہماری جان نہیں بچی۔ انہوں نے کافی شہر میں کام کیا، لیکن جب انہیں سمجھ آ گئی کہ اس شہر نے دین کو ریجیکٹ کر دیا، لوگ بھی بات نہیں مان، لوگ خوفزدہ ہیں، لوگ بادشاہ سے ڈرتے ہیں، لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، ہماری بھی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہیں، اب ہم باز نہ آئے تو عبرت۔ والدین نے سمجھایا پتر کیڑے کم لگ کی کر رہے مطلب اللہ کا یہ ڈرو یار، تو میرا واحد پتر ہے تو کی میرے نالی کو لحاظ کر رہا ہے، کیا کس کام؟ نہیں مانے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اب اس شہر سے نکل جانا چاہیے، بھاگ کے، اور ایک غار میں پناہ لی۔ اب وہ بادشاہ نے تو ہر جگہ فوجی بھیجے ہوئے ہیں، پولیس نکلی ہوئی ہے کہ جہاں ملتے ہیں پکڑیں اور بادشاہ کے سامنے حاضر کریں اور عبرت ناک سزا ہو۔ بھاگ گئے، جان بچا کے وہاں سے نکل گئے، وہاں پر پورا رول ادا کیا، دین کی دعوت دی، لیکن جب پتہ لگ گیا کہ یہ صورتحال ہے، وہاں جب تھک کے ہارے، جان بچائے، ایک اشتہاری جس کو کیا کہتا ہے کہ جو بھاگا ہوا ہو
کہ جس نے پکڑا خبر کر دینی ہے بادشاہ نے مروا دینے. ہر بندہ انہیں جانتا تھا کیونکہ اس بادشاہ کے خلاف تو کوئی بولے ہی نہیں تھا آج تک. غار میں سوئے ہیں, اٹھے ہیں تو پھر کوئی 300 سال 200 سال بعد ہی اٹھے. یہ ہے جی واقعہ اصحاب کہف کا. تو اب ان کے ذریعے سے ہمیں جو کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں وہ پورا واقعہ پڑھ کے سامنے رکھوں گا, اور چلیں جی کریں. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے, اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. سیم کہانی حضرت ابراہیم والی ہے, انہوں نے بھی غور و فکر کر کے یہی جو ہے نا. چلے یہ لوگ ان کے معبود ہونے میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی یہ لاجیکل لوگ تھے, سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے کہ یہ جو ان کا سارا کلچر ہے, جو پورا ان کا نظام ہے, جو ان کی معاشرتی رسوم و رواج ہے, یہ تو بت پرستی پہ سارے قائم ہیں, تو یہ اس بات کی کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یہ ان کے پاس جن کو یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں ان کی کوئی دلیل ہے تو یہ کیوں نہیں دلیل سے کیوں نہیں بات کرتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم سے ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو, تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان. اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے, ہر بات میں اللہ اللہ کر رہے ہیں, ان کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ چلو چل کے پناہ لیتے ہیں, اللہ خیر کرے, اللہ دیکھی جائے گی, اللہ مالک. چلے تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب بڑھ جاتا ہے, چڑھ جاتا ہے, اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے. اللہ نے غار میں روشنی نہیں آنے دی. چلے جی. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں, اس لیے بھی کہ ظاہر ہے کہ یہ سیفٹی کے لیے بھی تھا, شیلٹر کے لیے بھی تھا, کہ ظاہر وہ اندھیر ویرانی سی جگہ تھی تو وہاں پر روشنی بھی سورج نہیں کرتا تھا, تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی ہے. چلیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے, جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی و مرشد نہیں پا سکتے. تمہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں, حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. جس طرح سوتے ہوئے بندہ خراٹے مار رہا ہے, دائیں بائیں کروٹ لے رہا ہے, تو یہ 200 سال کرتے رہے ایسا. یہ نہیں کہ ڈیڈ باڈی تھی, وہ موو کرتے رہے جس طرح بندہ سو رہا ہوتا. عجیب واقعہ ہے کہ دائیں بائیں کروٹیں لیتے تھے, یعنی کہ کوئی بندہ اگر قریب سے گزرتا تو اسے اندازہ یہی ہوتا کہ یہ کچھ لوگ یہاں پر سو رہے ہیں. اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جا کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں سے بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. ایک ان کا کتا تھا جی, جو ظاہر رستے ڈھونڈنے کے لیے, حفاظت کے لیے, جو بھی ضروریات ان کی ہوں گی, تو اب وہ غار کے باہر بیٹھا تھا, اور وہ اس طرح بیٹھا تھا کہ جیسے وہ مطلب جنہوں نے کتا پالا ہوتا ہے تو وہ وہاں کو قریب آئے گا تو وہ اس پہ بھونکے گا یا اس پہ اٹیک کرے گا. اب جو بندہ بھی یہاں سے گزرتا تھا نا, 200 سال یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ اندر کچھ لوگوں کی سونے کی محسوسمنٹ ہو رہی ہے, اور باہر ان کا کتا ہے, تو یہ کوئی ڈاکوؤں کا کوئی گول ہے جو اس ویرانے میں ادھر غار میں آئے ہوئے, اور ایک کتا ہے ان کا, وہ ڈر جاتا تھا, وہ وہاں قریب ہی نہیں آتا تھا. وہ اندھیری سی جگہ ویرانی سے کچھ لوگ سو رہے ہیں, اندر باہر ایک کتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو قریب ہی نہیں آنے دیا, وہ کتا باہر بیٹھا رہا. تو اگر تم کہیں جان کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یہاں پر ایک نقطہ آپ سے بیان کرنا ہے. یہ 7 نوجوان میں اندازہ کر لیں یا 10 نوجوان جتنے بھی ہیں, ان کا کسی نے ساتھ نہیں ساتھ دیا. بادشاہ نے دیا, گھر والوں نے دیا, بہن بھرا نے نہیں دیتا, نہیں دیا. صحیح نے لوگ کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر انسان نہیں ساتھ دیتے, انسانوں نے دین ریجیکٹ کر دیا ہے, تو ان سے کتا افضل ہے, میں کتے سے ان کی مدد کروا دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دین کے لیے قربانی دینے سے ڈرتے ہیں اور کسی اور کو خدا بنا بیٹھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تھوڑے سارے ہاں تو میری بدترین مخلوق کتا بہتر ہے. یہ اس کے اندر معنی ہے, تفاسیر میں اس کے اشارے ہیں کہ ان انسانوں سے جو ایک بھی ساتھ چلنے کو تیار نہیں والا, نے کہا ٹھیک ہے رہنے دو, میں کتے سے ان کی حفاظت کروا دوں. ان انسانوں سے جو دین کے لیے سٹینڈ لینے سے ڈرتے ہیں, اپنی آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں, جو اتنے ویسٹ کے غلام ہیں, جن کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں, جن کا کوئی اپنا نظریہ ہی نہیں ہے, اور جو ایک فلم دیکھ کے جن کی سوچ چینج ہو جاتی ہے, ایک ڈائلاگ سن کے, ایک آرٹیکل پڑھ کے جن کا دین ڈگمگا جاتا ہے, وہ کہاں کھڑے. یہ دیکھیں جان کی قربانی دینے پہ تو نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کتا بہتر, میں کتے کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرا دوں. وہ اس پوری قوم پہ کتا بھاگ. لے جی,
اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا, اب اٹھ گئے ہیں تو کیا باتیں کر رہے ہیں جی, چلیں. کہو کتنی دیر سال میں رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر اس سے کچھ کم ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. اب ان کی گفتگو میں آپ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں بار بار. اٹھے, ہاں جی کتنی دیر سوئے ہو جی؟ اس نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ چند گھنٹے سویا ہوں, یا ایک دن کا ایک حصہ سوئے ہیں, یا ایک رات سوئے ہوں گے. ایک سوال پوچھا کہ بھائی کتنی دیر سوئے ہیں, اندازہ ٹائم تو تھا نہیں اس ٹائم ان کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یعنی اللہ پہ ہی چھوڑ دیا. تو گفتگو میں اللہ نظر آئے گا آپ کو ان نوجوانوں کی, پہلے بھی اور بعد میں بھی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دعائیں ہیں گفتگو میں کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یا سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روٹی اچھی کھاتے تھے. تو یہ اچھی بات ہے, اچھی روٹی کھانی چاہیے. یعنی کہ یہ ویسے ہی چونکہ اچھے پیچھے ان کا امیر کبیر تھے, تو انہوں نے کہا کہ جڑا نا روٹی ان چنگی لے کے اچھے ہوٹل سے اچھا کھانا لے کے آنا, سب سے اچھا کھانا جو ہے نا وہ لے کے آنا. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے جہاں سے اچھا کھانا ملتا ہے. ازکا طعامن, پھر اس کے معنی پاکیزہ, پاک پاکیزہ ترین کھانا ہے. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لیں. ولیتلطف, یہ ہے وہ لفظ جو قرآن کا نصف کرتا ہے, تو وہ یہی کہتا ہے آپ کو کہ ہوشیار ہو جائیں بھائی, شیطان ہر طرف ہے. ہوشیاری سے کام لیں, ہوشیار رہ کے زندگی گزارنی ہے, بالکل جو ہے نا محتاط. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے, ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے, یعنی انہیں پھر پتھر مار مار کے عبرتناک سزا ہوگی, یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے, یعنی ہمیں دوبارہ سے وہ کافر ہونے پہ مجبور کریں گے. ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کرے گی. اب وہ سکہ لے کے چلا گیا 200 سال بعد دکان پہ روٹی لینے. اس نے روٹی مانگی تو اس نے جو گفتگو کی جس انداز سے, 200 سال پرانی لینگویج, آپ یہاں سے 60 سال پرانی اردو دیکھ لیں, وہ ڈیفرنٹ ہے. 100 سال پرانی اردو ڈیفرنٹ ہے, بدلتی ہے حالات کے ساتھ. اس کی لینگویج ایک تو بڑی اور طرح کی, پھر اس کا لباس, کلچر بدل گئے, دور بدل گئے, فیشن بدل گئے. یہ 90s کے ہیروز فلموں میں پینٹ یہاں باندھتے تھے, اب لوگوں کی پینٹ کہاں ہوتی ہے, اب فیشن ہی ہو رہا ہے. تو اس دور میں وہ پیاری لگتی تھی, اس دور میں یہ اچھی لگتی ہے. آنکھیں اس کی عادی ہو جاتی ہیں, تو فیشن تو بدلتا رہتا ہے. تو وہ 200 سال بعد لباس بدل گیا, کلچر بدل گیا, بالکل ایک دنیا چینج ہو جاتی ہے. اس کا پہلے تو اس نے لباس دیکھا, پھر اس کی شکل دیکھی, پھر اس نے اس کی گفتگو سنی, تو اسے تو ویسے ہی. پھر جب اس نے کھانا دینے کے لیے سکہ دیا کہ یہ لو جی, تو وہ اس نے پتہ نہیں گاندھی جی کی تصویر اوپر, کس دور کی تصویر, تو وہ وہاں پر ایک عجیب سا فساد اور تماشا بن گیا کہ ایک 200 سال پرانا آدمی وہاں پر کھڑا, وہ سراپا, وہ سر تپائی ایک عجیب مخلوق ان کے سامنے آ گئی کہ یہ کیا ہو. تو کچھ ہی دیر میں یہ ہونا تھا کہ لوگ وہاں اکٹھے ہونے لگ پڑے. او یا ویکھو یا ویکھو کون ہے کون. جس طرح پاکستان میں جہاں بھی تھوڑا سا کوئی بات ہو تو عوام ویلی تو ہوتی ہے, پھر دائیں بائیں سے آ جاتی ہے. تو وہ ایک عجیب اس کے ہاتھ میں سیکھوں تھا کہ سکہ کس دور کا. اس نے کہا بھائی اسی دور کا ہے, یہ لو میں تمہیں پیمنٹ کر رہا ہوں. تو وہ ایک عجیب سا تماشا لگ گیا. اب ہوا یہ کہ اب یہ دور بدل چکا تھا, وہ دکھیا روز چکنے ختم ہو چکے تھے, کچھ مناسب بادشاہ آ چکا تھا, ظلم و ستم کا وہ دور نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ہوا یہ کہ بندے اکٹھے ہو گئے. اچھا جی کون ہے, جی کون ہے, وہ اجنبی بندہ ہے جی, یہ سکہ اس نے یہ دیا ہے اور یہ کہتا ہے اپنے بارے میں وغیرہ وغیرہ. اب وہاں سے معاملہ بڑھ گیا, بادشاہ کے لوگ آ گئے, حکومتیں آ گئیں. تو پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مشہور واقعہ تھا کہ 200 سال پہلے کچھ لوگ بھاگے تھے, کوئی پتہ نہیں چلا. تو جب پوچھا, انویسٹیگیشن ہوئی, سوال جواب دیا, ہاں یہ 200 سال پہلے کچھ لوگ اس شہر سے بھاگے تھے, بڑا مشہور واقعہ ہے. تو یہ وہ انہوں نے وہ واپس اس کے ساتھ گئے. وہ کہاں سے آئے ہو, وہ جی غار سے آئے. غار سے جی گئے تو یہاں اسلام دعا ہوئی جی, اسلام دعا کرنے کے بعد یہ غار میں جب گئے تو یہ سب فوت ہو. یہ ایک بات, بس یہ تھوڑی دیر کے لیے جا گئے. تو اس بات سے اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر اللہ ان کو 200 سال بعد زندہ کر سکتا ہے, تو اے انسانوں تمہیں اللہ مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جی. اسی پہ ہماری آج بات ختم, اس پہ سورہ کہف پہ بات کر کے ختم کر لیتے ہیں جی. ہم نے نصاب ہمارا بڑھتا جا رہا ہے, ہماری اسپیڈ سلو جا رہی ہے. تو اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی.
مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب صاحب کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار چن دو, ان کا رب ہی کا ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. انہوں نے ان کو شرک اڈا بنا لیا کہ یہ کچھ پیر تھے جو 200 سال بعد زندہ ہوئے ہیں, کیا معجزہ ہے جی, مرشد ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں دربار بنا چھڑو, تو یہ بڑے ہی کوئی عالی شان لوگ تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بات ختم کرو, ایک عبرت کا واقعہ ہے, ان کو دفن کر دو, کہانی ختم. لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں, یہ تو اب بنے گی عبادت گاہ, یہ ایک پورا ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنے گا, یہاں پر ہم ایک پورا مقبرہ بنائیں گے. حکومتوں نے پھر اس کو اپنی اپرچونٹی کے طور پر استعمال کیا. کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. یعنی یہ وہی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ تعداد میں جانا ضروری نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے اور وہ کس طرح چلے اللہ کے دین پر, یہ بات ہے. تعداد کے پیچھے کچھ لوگ پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے واضح بتایا نہیں, کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 7 تھے, کیونکہ 7 کا ہی اللہ نے تردید نہیں کی یہاں پر نا. کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو, اور دیکھو کہ کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا, الا ان شاء اللہ, لیکن انشاءاللہ کہا کرو. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے, لیکن اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کوئی 210 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس کے اوپر ایک پوری بحث ہے کہ 300 سال یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے, تو یہ کوئی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کی قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. یعنی اصل تعداد 300 سال سے 200 سے کتنے تھے ایگزیکٹ اللہ کو پتہ ہے, لیکن مفسرین نے 200 سمتھنگ کا اندازہ لگایا ہے اس وقت کے حالات اور حکومتوں کا. آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ حوالے اسی کو معلوم ہے, کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں ہے اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. لے جی سورہ کاف میں سے کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر 1 کہ چند نوجوان, تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب پر ایمان لے آتے ہیں, لیکن جب لے آتے ہیں پھر ان کی فیملی اور سٹیٹس ہم نے دیکھا کہ یہ ان کے پاس اچھے گھوڑے, اچھے کھانے, ہر چیز تھی. انہوں نے اس لائف سٹائل کو ٹھکرایا, انہوں نے ٹھکرایا. جس طرح حضرت مصعب بن عمیر وہی تھے جو جن کی اللہ کے نبی سے شبیہ سی ملتی, تو وہ مکہ میں بڑے مشہور نوجوان تھے. وہ جو پرفیوم لگاتے تھے, وہ جس گلی سے گزرتے تھے عرصے تک اس گلی میں اس پرفیوم کی خوشبو رہتی تھی. برانڈڈ, بڑا مہنگا پرفیوم لگاتے تھے, مہنگے کپڑے پہنتے تھے, بڑا برانڈڈ قسم کے جس طرح ہوتے ہیں, خوبصورت پہ رہتا تھے. تو ان پر تو مرتی تھی دنیا مکہ میں, مصعب بن عمیر. لیکن جب ایمان لائے ہیں تو ان کی والدہ نے ان کا لباس بھی ان سے چھین لیا. یہ بھی ہمارا دیا ہوا, یہ بھی ننگے اللہ کے حضور حاضر ہوئے اپنا صدر چھپا کے, سب کچھ چھین لیا. یعنی کانسیکوینسز دین کے نام پر پھر برداشت کیے جو سارے ہوئے, جو چیزیں گئیں. تو یہ فیملی سٹیٹس سارا کچھ انہوں نے برداشت کیا. یعنی دین کے لیے جب ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بہرحال کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا اصحاب کہف نے, یہ نوٹ کر لیں, غور و فکر کیا تھا. اگر یہ دماغ کی بتی انہوں نے آن نہ کی ہوتی نا, تو وہ جو دقیانوس کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ اللہ تک نہ پہنچتی. یعنی جو نوجوان ہوتا ہے نا مومن, وہ غور و فکر کرتا ہے, چیزوں پہ غور کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ اب یہ آپشن بھی تو موجود تھا نا کہ جو وہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے, شباب کباب پارٹی چل رہی ہے, وہ اسی میں مگن رہتے ہیں. لیکن بندہ مومن سنجیدہ ہوتا ہے, وہ اس دنیا میں کامیڈی کرنے نہیں آیا. مومن اس دنیا میں روسٹنگ اور کامیڈی کرنے نہیں آیا, میمز کرنے نہیں آیا. آپ کسی مقصد کے لیے آئے. یہ سیریس لوگ تھے, سینسیبل لوگ تھے, ریسپانسیبل لوگ تھے. انہیں اتنا اندازہ تھا کہ زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے. میچور تھے, سوچتے سمجھتے تھے, ہر چیز کو پکڑ کے لے لیتے تھے کہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے چل پڑو. ہر ٹرینڈ کو پکڑ کے فالو نہیں کرتے تھے, دیکھتے تھے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ہدی للمتقین, متقی تھے تبھی ان کو ہدایت ملی. تو انہوں نے غور و فکر کیا, جس کے نتیجے میں وہ شرک کے اس ماحول میں بھی ایک خدا تک پہنچے. ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ فیملی سٹیٹس قربان کیا. تعداد تھوڑی تھی لیکن پکے رہے, غور و فکر کیا, میچور ہونے کا اور سنجیدہ ہونے کا ثبوت دیا. ہدایت اور سیدھے رستے کے لیے سوچا
کیا ہم نے کبھی زندگی میں ہدایت اور سیدھے رستے کے لیے سوچا؟ یا جو سرگودا یونیورسٹی میں نوجوان آتے ہیں صبح اور رات، کیا یہ کبھی رات کو کبھی اکیلے میں سوچتے ہیں کہ ہدایت کا رستہ کیا ہے، سیدھا رستہ کیا ہے؟ سوچیں گے نہیں تو پہنچیں گے کیسے؟ نمبر 2، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پلاننگ کی کہ اب کیا کرنا ہے. جب انہیں پتہ چل گیا کہ سیدھا رستہ یہ ہے تو انہوں نے پلاننگ کی کہ اب کیا کرنا ہے، واٹ نیکسٹ. کیا ایسے ہی چلتا رہے گا یا کچھ کرنا پڑے گا، یا کچھ خود کو بدلنا پڑے گا، یا کوئی سوسائٹی میں چینج لانا پڑے گا. انہوں نے پلان کی اور اس پلاننگ کر کے انہوں نے لابنگ کی پوری، ایک دوسرے کے ذمے کام لگائے، تم یہ کرو گے یہ کرو گے. انہوں نے پوری لابی بنائی اور انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کیا. اسٹریٹجی بنا کے انہوں نے اس سوسائٹی میں جہاں پر اللہ کا نام لینا ہی موت کو دعوت دینا تھا، انہوں نے اسٹریٹجی بنائی اور باقاعدہ دین کا کام کیا، ہدایت کا. کیا یہ ہم کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹی میں؟ کیا یہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یا ہم خود ہی ہدایت پر نہیں ہیں؟ ٹریولنگ، لرننگ اینڈ اسٹرگل فار ہدایت. انہوں نے اب کہا کہ اب دین ہم کہاں سے سمجھیں؟ اب ہمیں اتنا تو سمجھ آ گیا کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، یہ تو عید تو ہمیں سمجھ آئی ہے تھوڑی سی، اب باقی دین کرنا کیا ہے، زندگی کہاں سے سمجھ؟ انہوں نے اسٹرگل کیا، ڈھونڈا، آگے پیچھے گئے، تلاش کیا. ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے دین ملتا ہے، یوٹیوب پہ سب کچھ موجود ہے، فری ہم پڑھاتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ پڑھ لو. انہوں نے کوشش کی، ڈھونڈا کہ کہاں سے ہمیں یہ بات. تو دین کے لیے کیا ہم نے سفر کیا ہے؟ کیا دین کے لیے ہم نے پیسے بھرے ہیں؟ کیا دین کے لیے ہم نے ایسے کورسز جوائن کیے ہیں کہ جن پہ ہمیں اپنا وقت لگانا ہے؟ ہم سے تو لگتا ہی نہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے ہماری بس ہو جاتی. تو انہوں نے ٹریول بھی کیا، اسٹرگل بھی کیا، سفر بھی کیا، سارا کچھ کیا دین کو سیکھنے کے لیے. اور یہ ساری چیزیں آپ جو شہر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں سرگودے ڈگری کرنے، علم کے لیے تو سفر کرنا پڑتا ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ کیا دونوں کام ہم دین کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ ضرورت حج محسوس ہوئی ہے کہ یار میں بھی کوئی کورس جوائن کروں اور پڑھوں دین کو کہ یہ کیا ہے یا نہیں؟ اسٹینڈ، کریج اینڈ سیکریفائس فار ہدایت. انہوں نے اسٹینڈ لے لیا. اب انہیں پتہ لگ گیا کہ دین یہ ہے، قرآن کلاس اٹینڈ کر لی، یہ دین ہے جی، یہ سیدھا راستہ ہے. اب ہمیں اسٹینڈ لینا پڑے گا. اب جو چل رہا ہے نا گھر میں، ماحول میں، دوستوں کی کمپنی میں، کلاس روم میں، ٹھیک نہیں. اب ہمیں اسٹینڈ لینا پڑے گا، کریج، اور اس پہ ہمت اور تگڑے ہو کے کھڑا ہونا ہے. کیونکہ لوگ تو باتیں کر کے مار دیتے ہیں، تو کریج سے، اور پھر جتنی قربانی دے سکتے تھے، اپنا گھر بار، رشتہ داری، سب کچھ قربان کیا. ہمیں تو یہ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ سیکریفائس کس لیول پر پہنچے. گوئنگ اگینسٹ دا سوسائٹی اینڈ دا فیملی. اگینسٹ گئے، جس طرح حضرت ابراہیم بھی گئے تھے فار ہدایت، سیدھے رستے کے لیے، سچ کے لیے، یہ کام بھی کیا. سچ پہ تو کھڑا ہونا ہوتا ہے. نو سپورٹ فرام سوسائٹی، لٹرلی نو سپورٹ فرام سوسائٹی. اور انہیں فیسڈ سویئر کانسیکوینسز، رجم کی سزا، عبرت ناک سزا ملے گی، ہمارے دین پر واپس آ جاؤ. لیکن انہوں نے کانسیکوینسز برداشت کی، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے ہر چیز وہ نکل گئی، لیکن حق کے رستے سے نہیں مڑے. اسٹرانگ بلیف اینڈ آئیڈیالوجی. کیا ہمارا اپنے دین پر اتنا پکا بلیف اور ہمیں چیزیں کلیئر ہیں کہ ہم ابھی تک کنفیوز ہیں؟ جب ہم خود ہی کنفیوز ہیں ہم چل نہیں پائیں گے. پھر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جب یہ پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے اسسٹنس آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ شیلٹر بھی دیتا ہے جب شیلٹر نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہیں گمان نہیں. اللہ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ سارے کام ہوں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ پناہ بھی دے گا جیسے ان کو دی. اللہ غیر محسوس طریقوں سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا. اللہ غیر محسوس طریقوں سے آپ کو سکون اور آرام اور چین بھی دے گا، دین پر قائم بھی رکھے گا. آپ کو سب کچھ ملے گا. آپ کو پھر ہر چیز، وہ جو کریج آپ میں نہیں تھا، جرت آپ میں نہیں تھی، ہمت آپ میں نہیں تھی، حوصلہ، کانفیڈنس، ایک ایک چیز اللہ پھر دیتا جائے گا. جب آپ یہ کام کریں گے اللہ کی نعمتیں ملیں گی، اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کی محبت، جو اٹ موسٹ لو جو اللہ نے بیان کیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے، وہ ملے گا. اور پھر آپ رول ماڈل فار آل، ان اصحاب کو، ان نوجوانوں کو، تمام دنیا کی یوتھ کے لیے، ینگسٹرز کے لیے اللہ نے رول ماڈل بنا کر پیش کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اصحاب کہف جیسا دین کے لیے سٹینڈ لینے والا، دین کے لیے کھڑے ہونے والا اور دین کے لیے قربانی دینے والا بنائے. آمین. پورے 4 بجے کا وعدہ تھا. لیں جی، ہم نے جتنا بھی ہوا ہم ختم کرتے ہیں. آپ لوگ آتے رہے، پیپروں کی وجہ سے نہ چھوڑے، آپ لوگ آتے رہے تاکہ ہم اس کو مختصر وقت میں پڑھتے رہیں. بہت شکریہ جی آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈونیشن